السلام علیکم گائز، ویلکم ہے آپ سب کا نمیشہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں ماضی کے بڑے راز جو ہیں وہ فاش ہوں گے۔ کون ہے اصلی ولن ناول کا؟ زر کا سیکرٹ مشن لازمی دیکھنا۔ ایپیسوڈ اینڈ تک لازمی ریڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ لازمی کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید رومانٹک اور مزیدار ایپیسوڈ لا سکوں۔ عشق نامراد، از قلم نمیشہ، قسط نمبر 5۔ وہ ایک گیز سینٹر کے باہر کھڑا تھا۔ گیٹ اپ بھی اسی طرح کا تھا، جبکہ آنکھیں ویسی ہی سرد تھیں جیسی ہمیشہ سے ہوتی تھیں، مگر فرق کسے پڑتا تھا؟ وہاں تو سب اسے کسی چکنی مچھلی کی طرح دیکھ رہے تھے، جسے دیکھتے وہ اندر بڑھ گیا۔ اوہو، کیا مست چیز ہے یار، میرے ہاتھ لگ جائے نا تو خوش کر دوں گا تجھے ہر طرح سے۔ اندر داخل ہوتے اسے پہلا جملہ سننے کو ملا۔ احساس اہانت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، مگر اسے یہاں کی صورتحال دیکھ کر آگے کا لائحہ عمل بھی طے کرنا تھا، اسی لیے خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ آگے بڑھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی اپنا سب کچھ ہار سکتا تھا اور اسی کا آج وہ بھرپور فائدہ اٹھانے والا تھا۔ اوئے چکنے، کتنے پیسے لے گا میرے پاس آنے کے؟ یوں تو میں دوسروں سے لیتا ہوں مگر تجھے دوں گا، اس نے معنی خیزی سے کہتے آنکھ ونک کی تو اس نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سب سے بڑے گیز سینٹر کا ایڈریس بتا دینا بس، آہستہ سے کہتا اس نے شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی، جسے دیکھ کر اس گیس سینٹر کا ہی وہ ورکر جو کب سے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا خوشی سے چہک اٹھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، کافی رنگین مزاج ہو ویسے تم بھی، وہ خباثت سے کہتا اپنی گندی نظریں اس پر گاڑے بولا تو اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ چلو نا پھر روم میں چلتے ہیں، دیر کس بات کی؟ تمہیں نہیں لگتا اب اور انتظار کرنا بیکار ہے؟ اس نے بٹن سے چھیڑ خانی کرتے کہا تو وہ ورکر اس کے صدقے واری جانے لگا، جبکہ اس کا دل متلانے لگا اس جگہ پر جہاں لڑکے ہی دوسرے لڑکوں سے غلط کاریوں میں مصروف تھے۔ کوئی کس کر رہا تھا تو کوئی مدہوش ہوئے جا رہا تھا۔ نوجوان نسل اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو بھولے ان کی عزت کو سرے عام پامال کر رہی تھی۔ خدا کے ممنوع قرار دیے کام اس طرح کھلے عام کیے جا رہے تھے کہ شیطان بھی شرما جائے انسان کو دیکھ کر۔ کمروں میں سے لڑکوں کی آہ ای او کی آوازیں آ رہی تھیں، جسے سن کر اسے ابکائیاں آ رہی تھیں، لیکن وہ خود کو مضبوط کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا سب کے اعضاء کاٹ کر ان کے ہاتھ میں پکڑا دے، لیکن ابھی اسے بہت تحمل سے کام لینا تھا۔ روم میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا۔ اب آنکھوں میں خمار کی جگہ وحشت نے لے لی تھی، آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ آؤ نا، اب اور انتظار نہیں ہوتا، اتنی دور کیوں کھڑے ہو؟ وہ مڑ کر کہتا اسے غلیظ نظروں سے دیکھ کر بولا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازو قابو کیے اور اپنی ٹائی اس کی آواز نکلنے سے پہلے ہی اس کے منہ میں ٹھونس دی اور کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس لڑکے کو لگا اس کا دماغ اڑ گیا ہو جیسے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا اور چیخنے کی کوشش کرنے لگا۔ مدد چاہیے میرے ہیرو کو، لیکن کچھ دیر پہلے تو تم مجھے خوش کرنے کی بات کر رہے تھے، مجھے لگا بہت گرمی ہوگی تم میں، لیکن تم تو… اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے وہ گھرایا تو مقابل نے سہم کر اسے دیکھا، جو کسی شکاری کی طرح اس پر جھپٹا تھا اور بے بس کر گیا تھا، اس لیے اس نے سہم کر اسے دیکھا اور فوراً نفی میں سر ہلایا جب اسے اپنے بازو میں کوئی سوئی چبھتی ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں جھول گیا، جسے اس نے خاموشی سے اپنے کندھے پر ڈالا اور باہر کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ وہ بھیڑیا تھا، اس سے کر کے کھانے میں مزہ آتا تھا نہ کہ چھین کے کھانے میں۔ چلو اب اچھے سے خوش کرنا مجھے تاکہ مجھے بھی کچھ فائدہ ہو، پچھلے دروازے سے باہر نکلتے اس نے سوچا اور مسکراتے ہوئے ہونٹوں سے سیٹی کی دھن بجانے لگا۔